عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ اب میں دعوت دوں گا اپنے والد گرامی مولانا محمد خالد مولانا خادم حسین صاحب کو، جن کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں اس قابل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے مجھے اس لائن پر لگایا، انگلی پکڑ کر چلایا، نہ جانا آج میں کہاں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو رنگ لائے، دنیا آخرت میں انہیں جزائے خیر دے۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم مکرم معزز ہمارے استاد حضرت مفتی خلیل الرحمان مجدد العلی اللہ برکاتہ، ہمارے تمام سامعین دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے قرآن پاک سننے کی، ہم تو مبارکباد دینے کے لیے اور اس برکت میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسے بچے عطا فرما دیے جنہوں نے محنت کی، ہم نے سے رہنمائی کی، انہوں نے محنت کی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ جہاں بھی ہوتے ہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ملتی ہے، اور انہیں کی برکت سے انشاءاللہ اپنے اساتذہ کے سائے میں اور ان کی بیٹیوں سے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی لے جائے۔ قرآن پاک کے فضائل بیان ہوتے رہتے ہیں، قرآن کچھ مضامین بھی بیان کرتے ہیں جس سے انسان کی دنیا کی کامیابی وابستہ ہے اور آخرت کی کامیابی وابستہ ہے۔ قبر کشادہ اور معمر ہوتی ہے، حشر میں آسانی اور عزت کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ قرآن ہی بتاتا ہے۔ پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ المومنون کی، تو سورت کا نام ہی المومنون ہے۔ سب سے پہلے بتایا کہ مومن ہوتے کون ہیں اور ان کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ پہلے بتایا، صفات بعد میں۔ قد افلح، کامیاب ہو گئے مومن، مومن کامیاب ہو گئے، اور پکی بات ہے کامیاب ہے، لیکن مومن صرف نام رکھنے سے نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ اسلامی ملک میں رہتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر توحید رچی بسی ہو، جس کے ثمرات اعمال صالحہ سے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت جو بتائی مومنوں کی، ایمان
ایمان کے بعد ایمان تو المومنون کے لفظ میں آ ہی گیا، تو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اللہ کی کتابوں اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس پر ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو سارے المومنون میں آ جاتے ہیں، اس کی تفصیل بھی قرآن بتاتا ہے۔ اور مومنوں کی جو اول شان ہے اور جو 5 وقت کا وظیفہ ہے وہ نماز ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن اصل وہی مومن ہوتے ہیں جو خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے، پہلی ان کی شان ہے۔ تو ماشاء اللہ ہم بھی اسی پہلی صفت میں ابھی شریک ہوئے ہیں، نماز ادا کی گئی ہے اور ساتھ قرآن پاک کی تدبیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اپنی صفت کو اپنے بندوں کو ادا کیا۔ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اسی طرح لے جائے۔ کیونکہ ہمارے استاد محترم مفسر بات وہ کریں گے تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اور آپ تمام حضرات کو مبارک، سنانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سمیت بخشش سے نوازے، عزت سے نوازے، رحمت سے نوازے اور ہم سب کو اکٹھا دے کر لے جائے۔